حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لاتعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے جب جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، آپ کے جسم اقدس کو اللہ پاک نے تخلیق کر لیا۔ جسم آدم جب تخلیق ہو گیا، بن گیا، تو اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا، اے فرشتوں، اب میں اس میں اپنی روح پھونکنے لگا ہوں۔ جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب کے سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ تو اللہ رب العزت کے امر کے مطابق، اللہ کے حکم آرڈر کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالی گئی تو سارے فرشتے آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا یہ آدم علیہ السلام کی تعظیم تھی۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تکریم کروائی جا رہی تھی، فرشتوں سے تعظیم ادب کروایا جا رہا تھا۔ عزیزان محترم، آپ غور کریں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم اور تکریم کے اس عمل میں سب فرشتے تو شامل ہوئے، مگر اللہ رب العزت خود شریک نہیں ہوا کہ میری ذات پاک ہے کہ میں خالق ہو کے مخلوق کو سجدہ کروں، میں معبود ہو کے عبد کو سجدہ کروں، مسجود ہو کے اپنے ساجد کو سجدہ کروں، مگر فرشتوں سے تعظیم کروائی۔ مگر اس کے بالمقابل تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور تکریم کے لیے جو عمل رکھا وہ درود و سلام ہے۔ تو یہ نہیں کہا کہ فرشتوں تم میرے محبوب پہ درود بھیجو، نہ، پہلے خود رب کائنات نے حضور کی ذات پر درود بھیجا، پھر فرشتوں کو کہا تم بھی میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، پھر تمام ایمان والوں کو بھی ساتھ شامل کر لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑا فرق ہے۔ آدم علیہ السلام کی تعظیم اور تکریم کے لیے جو عمل رکھا وہ سجدہ، وہ بس ایک خاص وقت کے لیے وقوع پذیر ہوا اور پھر اختتام پذیر ہو گیا۔ مگر حضور کی تعظیم اور تکریم کے لیے جو عمل رکھا درود پاک، عزیزان محترم، وہ عمل ہے کہ آقا علیہ السلام کی ذات انور پر ہمہ وقت فرشتے حضور پہ درود بھیجے جا رہے ہیں۔ وہاں ایک خاص وقت کے لیے سجدہ کیا اور بس ختم ہو گیا، مگر یہاں ہر وقت فرشتے درود بھیجے ہی جا رہے ہیں۔ اور صرف فرشتے ہی نہیں، اس نے کہا میں خود بھی ہر وقت محبوب پہ درود بھیجے جا رہا ہوں، اور تمام صاحبان ایمان کو کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ تو آدم علیہ السلام اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑا فرق ہے کہ آدم علیہ السلام کو ایک خاص وقت کے لیے فرشتوں نے سجدہ کیا اور بس ختم ہو گیا، مگر حضور کی یہ شان ہے کہ حضور پر ہر وقت اللہ بھی درود بھیجے جا رہا ہے، اس کے فرشتے بھی بھیجے جا رہے ہیں، اور تمام صاحبان ایمان کو آرڈر ہے وہ بھی حضور پہ درود پڑھے جا رہے ہیں۔
یہ حضرت آدم علیہ السلام اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں فرق ہے۔ پھر آپ دیکھیں عزیزان محترم، جب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج سوئے لامکان لے جانے لگے تو آقا علیہ السلام کے لیے لباس بھی جنت سے بھیجا گیا، امامہ بھی جنت سے بھیجا گیا، نعلین بھی جنت سے بھیجے گئے، سواری بھی سرکار کے لیے جنت سے بھیجی گئی، رسول علیہ السلام کو غسل دیا گیا، وہ جنتی پوشاک پہنائی گئی، وہ جنتی امامہ پہنایا گیا، وہ سونے کے ہیرے موتی جواہرات سے مرصع نعلین پہنائے گئے، پھر حضور کو سواری پہ سوار کیا گیا، اور آقا علیہ السلام جب سواری پہ سوار ہوئے 80,000 فرشتہ دائیں جانب تھا، 80,000 بائیں جانب تھا، 80,000 آگے تھا، 80,000 پیچھے تھا، اور قربان جائیں شان مصطفیٰ کے کہ سارے فرشتوں کے سلطان الملائکہ، سب فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام، انہوں نے حضور کی سواری کی رکاب پکڑی ہوئی تھی۔ بات آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ کرنا بڑی بات ہے، بڑی فضیلت کی بات ہے، مگر اس سے کہیں زیادہ فضیلت کی یہ بات ہے کہ سارے فرشتوں کا سردار حضور کی سواری کی رکاب پکڑ کے کھڑا ہے، اور حضور سوار ہو رہے ہیں تو آقا علیہ السلام کی رکاب کو پکڑ کے کہتے ہیں آقا آپ ہاتھ اپنا پاؤں رکھیے۔ یہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے عظیم شان عطا فرمائی۔ پھر آدم علیہ السلام اور آقا علیہ السلام کی شان میں یہ بھی فرق ہے کہ آپ دیکھیے آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑی فضیلت ہے کہ ملائکہ نے آپ کو سجدہ کیا، مگر یہ بھی تو پوچھو فرشتوں نے سجدہ کیا کیوں؟ فرماتے آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ اس لیے کیا کان فی جبہتہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جگمگا رہا تھا، جس کی تعظیم اور تکریم فرشتوں سے کروائی گئی، تو حقیقت میں وہ سجدہ بھی نور مصطفیٰ کو ہی تھا۔ اسی طرح عزیزان محترم پھر حضرت آدم علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ آپ کو فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے اسماء سکھا دیے، جنت میں کوئی چیزیں تھیں ان کے نام بتا دیے، سکھا دیے، مگر جب تاجدار کائنات کی باری آئی تو فرمایا یہ جو قرآن پاک ہیں رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشکی و طریقہ علم ہم نے اس قرآن میں رکھا ہے، وہ قرآن جو سارے علوم کا مخزن تھا، سارے علوم کا مخزن اور اسرار تھا، اس قرآن کو اٹھا کے سینہ مصطفیٰ میں رکھ دیا، اور ہما الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، اور فرمایا محبوب علم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینہ اقدس کو اتنا کھلا کیا، اتنا کھلا، اتنا وسیع، اتنا کشادہ کیا کہ ازل سے لے کے اب تک سارے علم تیرے سینہ پاک میں رکھ دیے ہیں، اور فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرے محبوب تو جو کچھ نہیں جانتا تھا سب ہم نے تجھے سکھا دیا، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ پر رب کا فضل عظیم ہے۔ یہ میں نے ماشاءاللہ تھوڑا سا حضرت آدم علیہ السلام اور رسول علیہ السلام کا کافی چیزیں میں نے پڑھی۔ صاحب معارج النبوت نے ایک بڑی کمال بات لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام آپ کو فرمایا کہ اے پیارے آدم ولا تقربا هذه الشجرۃ، اس درخت کے قریب نہ جانا، اور مفسرین فرماتے وہ گندم کا درخت تھا، تو آپ بھول گئے چلے گئے، تو جب کھا لیا تو آپ کو اللہ پاک نے زمین پہ اتار دیا، خاص بات ہے توجہ کرنا، زمین پہ اتار دیا، اب بھول آپ سرکار سے ہوئی، اور آپ کو رب نے جب جنت سے زمین پر اتارا تو آپ کی پشت میں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں جو معصوم آپ کی اولاد تھی اس کو بھی اتار دیا۔ توجہ کرنا،
جب آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لا رہے تھے اور ان کے ساتھ قیامت تک آنے والی تمام ان کی ذریت، ان کی اولاد، ان کی پشت میں وہ بھی آ رہی تھی، اس وقت تو وہ ساری اولاد معصوم تھی، کوئی گناہ نہیں تھا۔ گناہ تو دنیا میں آ کے کیے نا، پیدا ہوئے، بچے ہوئے، لڑکپن، جوانی میں گئے، پھر جا کے لغزشیں ہوئیں، خطائیں ہوئیں، گناہ ہوئے۔ تو آدم علیہ السلام وہ ہے جو ساری اولاد کو اپنے ساتھ جنت سے زمین پہ لے آئے، اور اس وقت وہ گناہوں سے بالکل پاک تھے، مگر جن کو امام الانبیاء کہتے ہیں، جن کو سرور انبیاء کہتے ہیں، جن کو حبیب کبریا کہتے ہیں، ان کی یہ شان ہے کہ یہ بندے یہاں منوں کے من وہ گندم کھاتے رہے اور کروڑوں گناہ کرتے رہے، اور مصطفیٰ کی شان یہ کہ پھر بھی ان سب کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے، اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ بڑا فرق ہے آدم اور حضرت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ آدم علیہ السلام جنت سے لے آئے، آدم تم بھی جاؤ اور اپنی اولاد کو بھی لے جاؤ نیچے۔ اور حضور کی شان یہ ہے کہ آقا علیہ السلام شب معراج بارگاہ مولا میں پہنچے ہیں، حرم خاص ہے، عالم انوار ہے، وہ بارگاہ خاص ہے، وہاں نہ کوئی فرشتہ مقرب دم مار سکتا ہے، نہ کوئی نبی مرسل دم مار سکتا ہے۔ خلق سے بہت دور خالق نے اپنے حریم خاص میں بلایا۔ اب جبرائیل بھی وہاں نہیں، میکائیل بھی وہاں نہیں، اسرافیل اسرائیل بھی وہاں نہیں، ایک خدا تھا اور ایک مصطفیٰ تھا۔ بارگاہ خاص ہے، خاص ملاقات محب و حبیب کی ہو رہی ہے، اور وہاں پہ آقا علیہ السلام نے اپنی نیاز مندی پیش کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اے میرے اللہ، میری تمام قولی عبادتیں، فعلی عبادتیں، مالی عبادتیں، جانی عبادتیں سب تیرے لیے ہیں۔ آگے سے رب کائنات نے فرمایا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ اللہ رب العزت کی عنایات کے نزول کا وقت ہے، اللہ رب العزت کی خاص نوازشات کا وقت ہے، اللہ کی خاص کرم نوازی دے کر حضور علیہ السلام فوراً بولے، عرض کی مولا صرف مجھ پہ ہی نہیں، السلام علینا، ہم سب پر تیرا سلام ہو۔ باری تعالیٰ صرف مجھ پر ہی نہیں، میری ساری امت پر تیرا سلام ہو۔ اللہ نے فرمایا، محبوب یہ حریم خاص ہے، یہاں تو میرا خلیل ابراہیم جیسا نبی بھی دم نہیں مار سکتا، یہاں 1.25 لاکھ پیغمبر دم نہیں مار سکتے، یہاں ملائکہ دم نہیں مار سکتے، اور تو یہاں گناہ گار امت کو ساتھ لے آیا۔ غوث علی شاہ صاحب قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور نے رو کے عرض کی، مولا میں کیا کروں، میرے دل کے اندر اس امت کی محبت تو نہیں ڈالی۔ تو فرماتے ہیں حضور کی یہ شان ہے کہ حضور اس حریم خاص میں بھی امت کو نہیں حضور نے بلایا، اور وہاں بھی حضور کا ذکر اللہ کے دربار میں کر دیا۔ اور جب قیامت کے دن حضور تشریف لے جائیں گے اور جنت میں جائیں گے تو خود تو سرکار جائیں گے ہی، کروڑوں اربوں گناہ گاروں کو بھی ساتھ بخشوا کے لے کے جائیں گے۔ یہ نقطہ سمجھ آیا آپ کو؟ آدم علیہ السلام سب کو نیچے لے آئے ہیں، اور جب لائے بالکل معصوم تھے، ہاں جی، اور آپ نے خود تنہا وہ گندم کا دانہ کھایا تھا، باقی اولاد نے نہیں کھایا تھا، مگر اب دنیا میں آ گئے، سب نے منوں کے من گندم کھا لی اور بے حساب گناہ کر لیے، اس کے باوجود حضور کی یہ شان ہے، حضور سب کی شفاعت کریں گے، بخشوائیں گے، اور ساتھ لے کے پھر جنت میں لے جائیں گے۔ یہ آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے خاص شان عطا فرمائی ہے۔ پھر عزیزان محترم، حضرت سیدنا سلیمان پیغمبر علیہ السلام، ان کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی، مشرق سے لے کے مغرب تک اللہ نے ان کو حکومت عطا فرمائی، جنات پر آپ کی حکومت، انسانوں پر آپ کی حکومت،
ہواؤں پر آپ کی حکومت، پرندوں پر آپ کی حکومت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ کے والد داؤد علیہ السلام وہ بھی بادشاہ تھے اور نبی تھے، آپ بھی آگے بادشاہ اور نبی ہوئے۔ بڑی شان تھی آپ کی کہ آپ جب اپنے تخت کے اوپر تشریف فرما ہوتے تو آپ کے درباریوں میں انسان ہوتے، جنات ہوتے، پرندے ہوتے، اور آپ کے تختوں کو ہوا اڑاتی، اور آپ کے تخت پر اپنے آپ کے ساتھ انسان اور جنات تشریف فرما ہوتے، اور پرندے اوپر اوپر اڑ کے سایہ کرتے۔ بڑی شان تھی آپ سرکار کی۔ مگر جب باری آئی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو اللہ نے فرمایا محبوب وہ سلیمان تھے جن کے لشکری جنات اور انسان تھے۔ محبوب تیری شان برا اور برا ہے، تیرے لشکری تیرے صحابہ تو ہیں ہی، ہم تیری مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کو بھیج رہے ہیں۔ جنگ بدر کی بات ہو رہی ہے۔ حضور علیہ السلام امت کے لیے، اپنے غلاموں کے لیے اتنے رنجیدہ ہوئے، حضور پر اتنی بے خودی ہوئی، الہا و زاری کی یہ کیفیت تھی۔ اس طرح سرکار ہاتھ اٹھا کے روتے ہوئے دعا کر رہے تھے، میرے مولا یہ میرے مٹھی بھر غلام ہے، اگر آج یہ بھی مارے گئے تو زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور الہا و زاری کی یہ کیفیت تھی کہ سرکار کی کالی کملی بھی کندھوں سے نیچے گر گئی۔ جب آقا علیہ السلام کی الہا و زاری رب نے دیکھی تو فرمایا محبوب کیوں رنجیدہ ہوتا ہے، ہم آپ کی مدد کے لیے انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، 1000 فرشتے بھیج رہے ہیں۔ پھر اور دل جوئی کی، فرمایا محبوب اگر 1000 پہ بھی خوش نہیں ہے تو بثلاثۃ آلاف 3000 بھیج رہے ہیں۔ محبوب اگر اب بھی خوش نہیں ہے تو بخمسۃ آلاف من الملائکۃ 5000 فرشتے بھیج رہے ہیں۔ محبوب اب بھی خوش نہیں ہے تو سن انی معکم 5000 فرشتے بھی بھیج رہا ہوں، اور ساتھ خود خدا بھی آ رہا ہوں، آپ کی مدد کے لیے خود خدا بھی آ رہا ہوں، میں خود بھی آ رہا ہوں۔ بڑا فرق ہے حضور کی شان میں اور باقی انبیاء کی شان میں، سبحان اللہ۔ اور پھر آپ دیکھیں علامہ زمخشری نے کمال بات کہی، وہ فرماتے ہیں وہ 1000 کافروں کو مارنے کے لیے تو ایک فرشتہ ہی کافی تھا، ایک فرشتہ ہی کافی تھا۔ ایک فرشتے کو رب آرڈر دے تو ویسے اپنے پر کی نوک مارے تو خدا کی قسم زمین کو زیر و زبر کر دے۔ فرشتوں کی اتنی طاقت ہے، بتایا نہیں آپ کو؟ حضور علیہ السلام نے پوچھا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہ جبرائیل جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ لوط علیہ السلام کی قوم کو اٹھا کے لے جاؤ تو آپ نے کیسے اٹھایا؟ یا رسول اللہ 7 زمینوں کے نیچے تحت الثری سے، 7 زمینوں کے نیچے تحت الثری سے اس طرح میں نے اپنے پر کی نوک پر ان کو اٹھا لیا، 7 زمینوں سمیت، اور ان کے شہر، ان کی بستیاں، ان کے گھر بار، ان کے جانور، بچے، ہر چیز کو نیچے سے ہی ایسے زمین اٹھا لی، اور آقا میں اٹھا کے اتنا بلندی پہ لے گیا، اتنا آسمان کے قریب لے گیا کہ پہلے آسمان والوں نے ان کے مرغوں، ان کی بکریوں، ان کے بچوں کی چیخوں کو سنا، اور وہاں سے لے جا کے پھر میں نے الٹ کے پھینک دیا اور سب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل تو نے 7 زمینوں کو بھی اٹھا لیا، اوپر شہر بستیاں سب کو اٹھا لیا، اور اتنا اونچا لے کے گیا، کتنا کو وزن تھا تیرے لیے؟ عرض کی یا رسول اللہ یوں سمجھ لیں جس طرح کو مچھر کا پر میں نے اٹھایا ہوا ہے۔ تو فرشتے کی طاقت کا تو یہ عالم ہے، کفار کو مارنے کے لیے ایک فرشتہ ہی کافی تھا، مگر یہ کیوں فرمایا محبوب 5000 فرشتے بھی بھیج رہا ہوں اور ساتھ خود بھی آ رہا ہوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ باقی نبیوں پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت ظاہر ہو جائے، کہ پتہ چل جائے باقی نبیوں کی مدد کے لیے ایک ایک فرشتہ آتا تھا، مگر مصطفیٰ کی میری بارگاہ میں محبوبیت کا یہ عالم ہے کہ مدد کے لیے 5000 فرشتے بھی آ رہے ہیں اور میں خود خدا بھی آ رہا ہوں، کہ سب نبیوں پر میرے محبوب کی افضلیت ظاہر ہو جائے، ثابت ہو جائے، عیاں ہو جائے،
سب کو پتہ چل جائے کہ میں مصطفیٰ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ پھر عزیزان محترم، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، آپ کو اللہ پاک نے پرندوں کی بولیاں سکھائی تھیں۔ کن کی؟ پرندوں کی بولیاں آپ کو آتی تھیں۔ ہدہد پرندہ ہو، کوئی بھی پرندہ ہو، سب کی بولیاں آپ سرکار جانتے تھے۔ مگر جب کملی والے سرکار کی باری آئی تو پرندوں کی بولیاں تو سرکار جانتے ہی تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی بلا دیا جو بولنا جانتے ہی نہیں تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے کہ آقا علیہ السلام سے درختوں نے بھی کلام کیا، حضور سے پتھروں نے کلام کیا، حضور سے گنگوں نے کلام کیا، حضور سے پرندوں نے کلام کیا۔ اب سنتے جائیں، آقا علیہ السلام کی یہ شان عقد، چونکہ حضور صرف انسانوں کے نبی نہیں، صرف جنات کے نبی نہیں، صرف فرشتوں کے نبی نہیں، حضور تو نبیوں کے نبی ہیں اور تمام مخلوقات کے نبی ہیں، ازل سے ابد تک سب کے نبی ہیں حضور۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سرکار سب کی بولیاں جانتے تھے۔ اب سنیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس کہ سرکار کو اللہ پاک نے ہر ایک شے کی بولی عطا کی۔ پرندے بولتے تھے، آپ سنتے تھے، آپ ان سن کے سمجھ جاتے یہ کیا کہہ رہا ہے، بڑی بات ہے۔ مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تو پتھر کلام کرتے تھے اور حضور ان کی بولیاں جانتے تھے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں، اعلان نبوت سے بھی پہلے کی بات ہے کہ میں شہر مکہ کے جب بھی باہر آتا، باہر ایک پتھر تھا، سرکار فرماتے جب بھی میں باہر آتا وہ مجھے سلام کہتا، وَهُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ یا رسول اللہ۔ جب بھی میں اس پتھر کے پاس سے جاتے ہوئے گزرتا وہ کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ جب میں باہر سے شہر داخل ہونے کے لیے آتا اس کے پاس سے گزرتا وہ پھر کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ تو سرکار اتنے لجپال ہیں کہ کوئی پتھر بھی سلام کہے تو اسے بھی نہیں بھلاتے، اور جو امتی ساری زندگی درود و سلام پڑھتا رہا اور قبر میں جائے اور فرشتے پوچھیں بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا، حضور پہچان کے پہلے بول پڑیں گے اوے اس سے نہ پوچھو میں بتاتا ہوں، یہ تو میری ذات پہ درود و سلام پڑھنے والا آیا ہے۔ جو پتھر کو نہیں بھلاتے وہ ہمیں کیسے بھلا دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں آقا علیہ السلام کے ساتھ مکے سے باہر جا رہا تھا، ماتے خدا کی قسم راستے میں جو بھی پہاڑ آتا، جو بھی درخت آتا، جو بھی پتھر آتا، فرماتے وَهُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ یا رسول اللہ، ہر پہاڑ، ہر پتھر، ہر درخت، ہر شجر و حجر حضور کو سلام کہتا تھا۔ صرف یہی نہیں کہ حضور سنتے تھے، تو مولا علی فرماتے مجھے بھی آواز آتی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے تو مولا علی فرماتے ہیں جگہ پہ سلام کی آواز آئی، میں نے کہا یا رسول اللہ سلام کی آواز آتی، پڑھنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ سرکار نے ماں وہ سامنے پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ جی آقا۔ اس کے اوپر وہ پتھر دیکھ رہے ہو؟ جی آقا۔ فرمایا وہ میری بارگاہ میں سلام عرض کر رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر شے کی بولیاں جانتے تھے۔ ایک اونٹ پاگل ہو گیا، اس کا مالک حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں روتا ہوا آیا، یا رسول اللہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا، وہ کاٹتا ہے، وہ مارتا ہے۔ آقا علیہ السلام اس کے ساتھ تشریف لے گئے، صحابہ کرام نے اس کی یا رسول اللہ آپ آگے نہ جائیں، وہ پاگل ہو گیا، کاٹتا ہے۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا مجھے نہیں کچھ کہتا۔ سرکار تشریف لے گئے، وہ اونٹ بھاگ کے آیا حضور علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، حضور کے قدموں پہ سجدہ کیا اسے۔ آقا علیہ السلام نے اس کی گردن کے بالوں سے پکڑ کے فرمایا کھڑا ہو، وہ کھڑا ہو گیا۔ ماں تجھے کیا مسئلہ ہے، کیوں اپنے مالک کو کاٹتا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ یہ میرا مالک رات عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں گھر کے اوپر عذاب نہ آ جائے، تو میں بھی گھر میں ہوں، کہیں میں بھی عذاب میں نہ گرفتار ہو جاؤں، اس لیے یا رسول اللہ میں اس کو کاٹتا ہوں کہ یہ عشاء کی نماز پڑھا کرے۔ واہ واہ واہ۔ پھر ایک اور صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے، وہ کاٹتا ہے۔ سرکار اس کے ساتھ تشریف لے گئے، وہ باغ میں تھا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ نہ جائیں وہ کاٹتا ہے، فرمایا نہیں ہمیں نہیں کچھ کہتا۔ سرکار باغ میں گئے، وہ دوڑتا ہوا آیا حضور کے آگے سجدہ ریز ہو گیا۔ یہاں بڑی کمال بات ہے، ابو بکر صدیق نے دیکھ کے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو تو اونٹ سجدے کرتے ہیں،
آقا ان کی نسبت ہم زیادہ شعور رکھتے ہیں، آپ کی شان آپ کی عظمت ہم زیادہ جانتے ہیں، ان کی نسبت ہم زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ تعظیمی کریں۔ حضور میں نہیں ابو بکر، میری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگر اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، مگر میری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ تو جانور ہے اس کو کرنے دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کی بھی گردن کے بالوں سے پکڑا اور پوچھا کہ تو اپنے مالک کو کیوں مارتا ہے، کیوں کاٹتا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ لجپال آقا، میں نے ساری زندگی اس کی خدمت کی ہے، اس کے کنویں چلائے ہیں، اس کی زمینوں کو شراب کیا ہے، اس کے بوجھ اٹھائے ہیں، اس کی خدمت کی ہے۔ یا رسول اللہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھ میں کام کرنے کی طاقت نہیں رہی ہے، تو یہ مجھے بیچنے لگا ہے، کسائیوں کو، کسابوں کو بیچنے لگا ہے۔ رو کے اس نے کہا آقا ساری زندگی خدمت کی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا اوے تو نے اس کی جوانی کھائی ہے، اب اس کے بڑھاپے میں اس کو کھلایا کر۔ یہ حضور نے فیصلہ فرمایا۔ تو دیکھیں حضور کے دربار میں اونٹ بھی فریادیں لے کے آتے ہیں، اونٹ تو اونٹ رہے آپ کو سناتا نہیں رہتا۔ آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ جماعت کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، ایک مقام پہ صحابہ اکرام کے ساتھ حضور نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، تو سرکار نے کہا کھانا لاؤ، کھانا پیش کیا گیا، یا رسول اللہ روٹیاں ہیں سالن کوئی نہیں۔ تو اتنے میں ایک شہد کی مکھی حضور علیہ السلام کے گرد آ کے طواف کرنے لگی اور بنبناہٹ کرنے لگی۔ سرکار نے جانتے ہو یہ شہد کی مکھی مجھے کیا کہہ رہی ہے؟ آقا نہیں، فرمایا یہ عرض کر رہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجپال آقا آپ نے کھانا کھانا ہے، آپ نے کہ غلاموں نے کھانا کھانا ہے، سالن نہیں۔ آقا یہ ساتھ ہی ہمارا چھتا شہد کا ہے، میں چھوٹی ہوں شہد اٹھایا نہیں جاتا، آپ کسی غلام کو میرے ساتھ بھیجیں اور وہ ہمارے چھتے سے شہد لے آئے، اور آقا اس سے آپ بھی کھانا تناول فرما لیں اور آپ کے صحابہ بھی تناول فرما لیں۔ سرکار نے حضرت مولا علی سرکار کو پھر ساتھ بھیجا، حضرت مولا علی ساتھ مکھی آگے اٹھتی گئی، آپ پیچھے پیچھے اس کے گئے، وہ اپنے چھتے تک لے گئی، آپ پھر وہاں سے شہد لے کے آئے، اس شہد سے سرکار نے کھانا کھایا، صحابہ اکرام نے کھانا کھایا۔ وہ مکھی پھر زیارت کرنے آئی کہ حضور کیسے کھانا کھا رہے ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے اس سے کلام کیا کہ مکھی یہ تو بتا کہ یہ شہد کیسے بنتا ہے، تم جو رس چوس کے لاتی ہو وہ طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں، کوئی میٹھا ہوتا ہے، کوئی کڑوا ہوتا ہے، کوئی ترش ہوتا ہے، کوئی پھیکا ہوتا ہے، طرح طرح کے پتے اور پھول اور پھل، کسی کا ذائقہ کس طرح کا، کسی کا کس طرح کا، سارے رس چوس کے لاتی ہو تو یہ شہد کیسے بنتا ہے؟ اس نے عرض کی آقا جگہ جگہ جاتی ہیں، باغات میں جاتی ہیں، وہاں سے درختوں کے پتوں پھلوں پھولوں کے رس چوس چوس کے لاتی ہیں اور یہاں اپنے چھتے پہ آ کے اگل دیتی ہیں، پھر اوپر بیٹھ کے جناب پہ درود و سلام پڑھنے لگ جاتی ہیں۔ یہ آپ کے درود کی برکت ہے کہ یہ شہد ہو جاتا ہے۔ تو حضور سے تو شہد کی مکھیاں بھی باتیں کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں کہ فاختہ گھوگی یہ دوڑتی ہوئی آئی، حضور علیہ السلام کے گرد ایسے اڑے اور پر مارے اور شور کرے اپنی زبان میں۔ تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا جانتے ہو یہ کیا کہتی ہے؟ کہ آقا نہیں۔ فرمایا یہ کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے صحابہ آپ کے غلاموں میں سے کسی نے میرے بچے گھونسلے سے نکال لیے ہیں۔ حضور نے کس نے نکالے؟ ایک صحابی نے اپنی چادر ایسے ہٹائی تو اس نے نیچے چھپائے ہوئے تھے، یا رسول اللہ میں نے۔ فرمایا چل واپس چھوڑ کے۔ تو سلیمان علیہ السلام سے تو صرف پرندے بولتے تھے، صرف پرندوں کی بولیاں جانتے تھے۔ میرے کملی والے آقا کی شان دیکھیں، ہر چیز کی بولیاں میرے سرکار جانتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں باتیں آگے آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ، بڑے زبردست موضوعات میں نے سوچے ہیں۔ آقا علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے جب سرکار باہر تشریف لے جاتے، اتنی دور حضور تشریف لے جاتے کہ کسی کو نظر نہ آئے، یعنی شہر سے بستی سے بہت دور چلے جاتے کہ آنکھوں سے بندہ اوجھل ہو جائے۔ اور وہاں جا کر حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے قضائے حاجت کرنی تھی، سرکار نے ایک درخت کو اشارہ کیا ادھر آؤ، وہ درخت بھی زمین کو پھاڑتا ہوا آ گیا۔ پھر ایک ادھر سے درخت کو اشارہ کیا تم بھی آؤ، وہ بھی زمین پھاڑتا ہوا آ گیا۔ پھر ادھر اشارہ کیا وہ بھی پھاڑتا ہوا آ گیا۔ پھر ادھر سے
کئی درختوں کو سرکار نے اشارہ کیا، وہ سارے آگے حضور کے ارد گرد انہوں نے پردہ کر لیا۔ آقا علیہ السلام نے قضائے حاجت کی، قضائے حاجت کر کے سنجا کر کے حضور اٹھے، درختوں کو فرمایا اپنی اپنی جگہ پہ چلے جاؤ، تو سارے اپنی اپنی جگہ پہ واپس چلے گئے۔ وہ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں ہم اور حضور ایک جیسے ہی ہیں، کبھی تم بھی تو کسی درخت کو بلا کے دکھاؤ، ہاں جی، کبھی تم بھی کسی پتھر سے کلام کر کے دکھاؤ۔ ابو جہل آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا ہے، اس کی مٹھی میں کنکریاں ہیں، اور آقا علیہ السلام سے کہتا ہے بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو جہل میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی والی شے بتائے میں کون؟ پھر یہ تو بہت بڑی بات ہوگی، میں اسی وقت کلمہ پڑھ لوں گا۔ سرکار نے پھر کان کے قریب کر، اس نے کان کے قریب کیا تو کنکریاں پڑھنے لگ گئیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول۔ ایسے غصے میں آ کے ایسے کنکریاں پھینک کے کہنا پتھراں تے بھی جادو کر دیتا ہی۔ یہ میرے آقا کی شان تھی، آقا علیہ السلام کی یہ شان اطہر ہے کہ خیبر کے مقام پر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک یہودی زہر آلود گوشت لے آئی، بکری کی ران بھنی ہوئی ہے، اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام نے وہ گوشت کا ٹکڑا منہ میں ڈالا، وہ گوشت کا ٹکڑا بول پڑا آقا مجھے نہ کھائیے میرے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ حضور تو گوشت کے ٹکڑوں کی بھی بولیاں جانتے تھے۔ یہ شان مصطفیٰ ہے۔ آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ شان عطا فرمائی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ ان کے تخت کو ہوا اٹھاتی تھی، ہوا اڑاتی تھی۔ مفسرین نے بیان کیا آپ اپنے تخت کے اوپر بیٹھ جاتے اور آپ کے درباری انسان اور جنات ہوتے اور ہوا کو آپ حکم دیتے، پھر ہوا آپ کے تخت کو اڑاتی۔ صبح کی سیر میں 10-20 منٹ آدھے گھنٹے کی جو صبح سیر ہوتی ہے، سیر میں آپ اندازہ کریں 2 ماہ کی مسافت طے کر لیتے تھے، 2 ماہ کی، یعنی اتنی تیزی سے ہوا آپ کے تخت کو اڑاتی تھی۔ اور ہوا تخت کو اڑا رہی ہوتی، آپ اوپر تشریف فرما ہوتے، درباری جنات انسان ہوتے، اور اوپر پرندے اپنے پروں سے سایہ کرتے، اڑتے جاتے اور سایہ کر کے رکھتے۔ بڑی شان تھی آپ کی کہ آپ کے تخت کو ہوا اڑاتی تھی۔ مگر قربان جائیں کملی والے آقا کی شان کے، حضور کو جو سواری عطا کی، سلیمان علیہ السلام کی سواری ہوا میں پرواز کرتی تھی مگر آسمانوں کے نیچے نیچے، مگر سرکار کو جو سواری براق عطا کی وہ آسمانوں سے بھی گزر گئی، اور اس کی رفتار کا یہ عالم تھا، جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں وہ قدم رکھتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کی بڑی شان ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان عطا کی کہ آپ اپنے لشکر کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، اور آگے چونٹیوں کی ملکہ کے دل کے اندر اللہ نے وحی کی۔ سورۃ النمل میں اللہ بیان فرماتا ہے، تو اس چونٹیوں کی ملکہ نے سب چونٹیوں سے کہا جلدی جلدی سے اپنے اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ رہا ہے، پاؤں کے نیچے کچلی جاؤ گی، جلدی جلدی سوراخوں میں چلی جاؤ۔ چونٹیوں کی ملکہ نے کلام کیا چونٹیوں کے ساتھ۔ 3 میل کی مسافت ہے، رات کا اندھیرا ہے، سیاہ تاریک رات ہے، 3 میل کی مسافت ہے۔ سلیمان پیغمبر سرکار کی سماعت کا یہ عالم ہے کہ آپ نے 3 میل کے فاصلے پر چونٹی کے کلام کو سن لیا، چونٹی کے کلام کو سن لیا کہ وہ چونٹیوں سے کیا کہہ رہی ہے۔ یہ شان سلیمان پیغمبر ہے۔ آؤ شان مصطفیٰ بتاتا ہوں۔ آقا علیہ السلام اپنی امی آمنہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے بطن میں ہے، رحم مادر میں ہے حضور، اور سرکار فرماتے لوگوں میری سماعت کا یہ عالم تھا کہ اللہ 7 آسمانوں کے اوپر لوہے محفوظ پہ قلم چلاتا، میں قلم چلنے کی آواز اپنی امی آمنہ کے پیٹ میں سنتا تھا، اور یہ بھی جان جاتا تھا میرا رب کیا لکھ رہا ہے کیا مٹا رہا ہے۔ بڑا فرق ہے شان مصطفیٰ میں اور شان سلیمان علیہ السلام میں۔
سلیمان علیہ السلام کو حکومت انسانوں پر دی، جنات پر دی، چرندوں پر دی، پرندوں پر دی، ہواؤں پر دی، مگر حضور فرماتے ہیں لوگوں میرے 2 وزیر زمین پر ہیں، میرے 2 وزیر آسمانوں پر ہیں۔ زمین پر ابو بکر و عمر میرے وزیر ہیں، آسمان پر جبرائیل و میکائیل میرے وزیر ہیں۔ تو سرکار نے جب یہ اعلان کیا تو پتہ چلا زمین پر بھی تاجدار کائنات کی حکومت ہے، آسمان پر بھی حضور کی حکومت ہے۔ تو وزیر وہیں ہوتے ہیں نا جہاں حکومت ہو، تو پتہ چلا حضور کی فرش پر بھی حکومت ہے، عرش پر بھی حکومت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ السلام کی محبت میں زندہ رکھے، حضور کی محبت میں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔